أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواسوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. मुफ्ती मोहम्मद शुएब साहब तशरीफ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के इस माशरे में एक बहुत बड़ा शिकवा दुनिया से आवाम का ज़िक्र और आम तौर पे उलमा से इस शिकायत को बारहा ज़िक्र किया जाता है कि घरेलू मामले के अंदर बरकत नहीं है और गुनाहों की नहूसत आज हमारे हर घर में, हमारे माशरे में, हमारे बाज़ारों में, हमारे उठने बैठने में इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि आज हर घर में इस गुनाहों की नहूसत की वजह से बेबरकती आई है। घर से सुकून ख़त्म हो गया है, राहत ख़त्म हो गई है, दिल का सुकून ख़त्म हो चुका है। हर घर में, मुआशरे में, सोसाइटी में, कम्युनिटीज़ के कुछ अफराद में, कुछ ग्रुपों में, कुछ जमातों में, तंजीमों में आए दिन मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायतें ज़बान ज़द आम हैं और आमतौर पर यह कहा जाता है कि सुकून नहीं है। मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब को सुकून के लिए दुआ दे दीजिए। घर में झगड़े ख़त्म हो जाए उसके लिए कोई दुआ लिख कर दे दीजिए। घर में सुकून आ जाए उसके लिए दुआ दीजिए। याद रखिए, घर में सुकून हासिल करने का तरीक़ा यह है कि अपने पूरे दिन के औक़ात को परखा जाए और उसका एहतसाब किया जाए कि किसी लम्हे मुझसे कहीं गुनाह तो सरज़द नहीं हुआ, किसी लम्हे मैंने कोई काम ऐसा तो नहीं किया जो अल्लाह की नाराज़गी वाला है।
کسی لمحے میرے عمل سے کسی کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچی، کسی کو میں نے دکھ تو نہیں دیا، کسی کے ساتھ میں نے زیادتی تو نہیں کی، کسی کے ساتھ میں نے کوئی اپنے الفاظ اور اپنی زبان سے اور اپنے کسی عمل سے کسی کو میں نے دلی تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ یاد رکھیے یہ تربیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو بتائی تھی اور اپنے صحابہ کرام کی تھی۔ اور اس تربیت کا اثر تھا کہ حضرات صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ کرام، بلکہ قرآن نے تو صاف طور پہ واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ سارے ہی صحابہ کرام، جس کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن کی اس آیت میں، کہ ان صحابہ کرام کا ذوق، مزاج اور مشرب اور سوچ یہی تھی کہ کہیں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ صحابی جنتی ہے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ وہ کوئی امیر المومنین صحابی نہیں ہے، وہ کوئی عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے، وہ کوئی خاص دینی طور پر یا جہادی طور پر یا اسلامی طور پر کسی بڑے واقعہ کے یا کسی بڑے دین کی فتح کے اندر وہ صحابی موجود نہیں تھے، اور پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک عام صحابی جن کو ایک عام ہی سمجھا جاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، جو شخص اس دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اسے دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما تو دی ہے، ان کا خاص عمل کیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کے بعد ایک صحابی باقاعدہ ان صحابی کے گھر میں جا کے مہمان بنے کہ ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے اعمال، ان کے صبح سے لے کر شام تک کے تمام افعال کو دیکھا جائے، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے اور جس کی وجہ سے جنت کی خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ وہ آئے، وہ ٹھہرے، وہ ایک دن اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے میں سب ساتھ ساتھ رہے، لیکن یہ صحابی حیران ہے کہ میں نے اتنا سارا وقت گزارا ہے لیکن کہیں پر مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ سوچتے رہے، آخر کار ایک دن گزرا اور 2 دن گزرا اور تیسرا دن گزر رہا ہے، تو یہ پوچھتے ہیں کہ میں آپ کے پاس 3 دنوں سے مسلسل ٹھہر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا کہ جس کی وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ تو ان صحابی نے کہا اچھا، اب آپ میرے پاس مہمان بن کے ٹھہرے تھے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس مہمان کی قدر کروں، جو مہمان مجھ سے طلب کرے میں اس کو نوازوں اور میں اس کو عطا کروں۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ میرا بس ایک عمل ایسا ہے جو شاید کہ اللہ کو بڑا محبوب تھا اور جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ اس بنیاد کے اوپر ان صحابی کی جنتی ہونے کی بشارت ہے اور یہ صحابی جنتی ہے، گارنٹی دے دی گئی دنیا کے اندر۔ اور وہ عمل شاید یہ ہو سکتا ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے، بستر پر لیٹنے سے پہلے پورے دن کا احتساب کرتا ہوں، پورے دن کا محاسبہ کرتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کے دن میں نے کسی کو ٹھیس تو نہیں پہنچائی، آج کے دن میں نے کسی کی بیک بائٹنگ یعنی غیبت تو نہیں کی، آج کے دن میں کسی کے ساتھ چغلی حسد کے اندر مبتلا تو نہیں رہا، آج کے دن میری زبان سے کسی کو ٹھیس تو نہیں پہنچی، تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اور جب میں احتساب کرتا ہوں اور مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دن کے فلاں لمحے میں، دن کے فلاں وقت میں میں نے فلاں صحابی کے ساتھ یا فلاں شخص کے ساتھ، چاہے وہ کہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، میں نے اس کے ساتھ کسی موقع پر شاید میری اونچ نیچ یا شاید میری تلخی یا شاید میری طرف سے ان کو کوئی بات بری لگی ہو، تو میں سونے سے پہلے اس کے پاس جا کر معافی کا طلبگار بنتا ہوں اور اسے کہہ دیتا ہوں کہ میں جب اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک کہ مجھے اس عمل کی معافی عطا کر دو جس عمل کی وجہ سے تمہارے دلوں میں کوئی ناراضگی آئی ہے۔ اور جب میں یہ عمل کر لیتا ہوں تب میں آتا ہوں بستر پر اور آ کے آرام کرتا ہوں، شاید کہ یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی خوش آئند لگا ہے کہ جس کی وجہ سے میری جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان امرأۃ سودا، ایک حبشیہ خاتون ہے، جھاڑو لگاتی ہیں، کوئی بڑے اعمال والی یا کسی بڑے عمل والی وہ کوئی خاتون نہیں ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، عام طور پہ وہ جھاڑو لگاتی تھی۔ انتقال ہو گیا اس خاتون کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ خاتون نہیں آتی ہیں، اور کیا ہو گیا ہے کہ وہ خاتون آج کل جھاڑو لگانے نہیں آتی ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا اور وہ تو ہم نے دفن بھی کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امور نبوت میں، امور مملکت میں، امور ریاست میں آپ انتہائی مصروف رہتے ہیں، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دیں، اور ہم نے ان کی تدفین کر دی ہے۔ تب صلاۃ و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اس عام خاتون، وہ ایک عام جھاڑو لگانے والی خاتون کی قبر مبارک پہ بذات خود تشریف لے کر گئے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ باقاعدہ جنازہ پڑا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس خاتون کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگ کر جنت عطا کرنے کی سفارش فرمائی ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے گھریلو زندگی میں احتساب کرتا ہے کہ کہیں میرے گھر کے اندر کوئی ایسا عمل، کوئی گناہ کا عمل تو نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بے برکتی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے بے سکونی آ رہی ہے۔ کیا میں فجر کی نماز پڑھ پاتا ہوں؟ کیا میں اپنی نمازوں کی پابندی کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے گھر کے ماحول کو صاف اور ستھرا رکھتا ہوں؟ اور کیا میں نے ایسا کوئی دجالی شیطانی کلچر یا اس کی ثقافت کو اپنے گھر میں پال کر تو نہیں رکھا؟ کیا میرے گھر تصویروں سے منقش اور مزین تو نہیں ہے کہ جو میں نے تصویروں کو گھر کی نمازوں کے دوران، نمازوں کے پڑھنے کے دوران ہی اس تصویر پر نظر پڑتی ہو؟ یاد رکھیے ایسے افعال و اعمال پر ایز اے مسلمان ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں سکون کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی، اور اس کی چابی میرے اور آپ کی ہی ہاتھ میں، اس کی کنجی میرے اور آپ کی ہی ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو یہ برکت کا دروازہ کھول سکتے ہیں، چاہیں تو اس دروازے کو بند ہی رکھیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے گھر میں اپنے اٹھنے اور بیٹھنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور وضو کے ساتھ رہا جائے، تصویروں سے گھر کو صاف اور پاک رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا یا بہت اپنی استطاعت کے مطابق اپنے قریبی پڑوسیوں میں چیزیں بانٹ دی جائیں، صدقہ دے دیا جائے۔ اپنے علاقے اور ارد گرد میں دیکھیے کہ کہیں آپ کے علاقے میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا ہے، کہیں آپ کے پڑوس کے اندر کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، کوئی خاتون، کوئی بچہ یا کوئی بچی، کوئی بیوہ جس کو دوائی کی تلاش ہے اور اس کو اپنے ڈاکٹر سے دوائی خریدنی ہے اور اس کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں۔ ہر روز سونے سے پہلے اس کا احتساب کرنا چاہیے۔ ایک مرد کو بھی لازم ہے، ایک عورت کو بھی لازم ہے، ایک نوجوان کو لازم ہے، ایک بوڑھے کو لازم ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ اور آس پاس کے ماحول کو ضرور دیکھے، اور اگر وہ کوئی چیز ایسی پائے تو اس کی مدد ضرور کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔